اللہ یقین والوں کے لیے راستہ بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کی مخالف ہو جائے وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو؟ نہیں، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو اللہ نے میری دعائیں تو سنی ہی نہیں، بھول گئے ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کہو گے میں ایمان لایا اور پھر تم آزمائے نہ جاؤ گے؟ جان مارنی پڑتی ہے تب جا کے اللہ ملتا ہے، یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے پھر جا کر معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہہ دے تم چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ بائیں جانب ہے، پھر دیکھو کیسی وہ بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہ تھی۔ ہم جو چیز مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے، ہم جس پہ تڑپتے ہیں نا اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے کہ ہم یہ مانگیں گے اللہ سے، اسے پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے، تو وہ ہمیں کیوں نہیں عطا کرتا؟ اس لیے تو اس نے دعا بنائی، دعا مانگنے کے لیے ہمیں بنایا تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے بات کرتے رہے اور اسے بلاتے رہے، اس سے دور نہ ہو جائے، اس کے قریب رہے تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو سکے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا سوچ رکھا ہے، تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے لیے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں، تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے تم مانگا کرتے تھے، تم نہیں جانتے جس کی تجلی سے کوہی نور راکھ ہو جائے اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے، تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں، تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ کیا تم کو لگ رہا ہے تم بہت محنت کر رہے ہو اپنی منزل کے لیے اور تمہیں نظر کچھ نہیں آ رہا ہے؟ کیا تمہیں لگ رہا ہے پہلے بھی تم اس راستے پہ تھے لیکن تمہیں ایک بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، تم بہت ڈر گئے تھے اور تم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب نہیں پتا ہے وہ مشکلات کیا تھی، وہ مشکل ہی تو تمہارے لیے دریائے نیل کی طرح وہ راستہ تھا، حضرت موسیٰ کے لیے راستہ بنا تھا، یہ بھی وہ راستہ ہے۔ کیوں ڈر گئے ہو؟ ابھی تو مقام آنا ہے جو تم نے پہلے دن سوچا تھا تم کو وہ عطا کیا جائے گا، پر بات یہ ہے تم نے یقین کھو دیا، تم ڈر گئے تھے، مان لو اس منزل کے لیے دن رات ایک کر دیتے تھے پر وہ منزل تک نہیں جا پاتا، تہجد کے وقت گھر کے ایک کونے میں جا کر بات کرنا، رونا کہ یا رب میں نے اس منزل کے لیے بہت سے دوست عزیز کھو دیے، میں اس منزل تک جانا چاہتی ہوں پر کچھ نظر نہیں آ رہا، اور پھر دیکھنا یقین کامل تم کو کہاں لے جاتا ہے۔ اس رب سے بات کرو، بے شک تم کو وہ ملتا ہے جس کی تم کوشش کرتے ہو، یقین رکھو جو اللہ یہاں تک لے آیا ہے وہ آگے بھی لے جائے گا۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو تو ایک بار اللہ سے بول کے دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا، اسے ہی توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے جب ہی معجزے ہوا کرتے ہیں، بس تمہیں اپنے معجزہ کا انتظار کرنا ہے توکل سے۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی، وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ
ساری رات آنکھ نہ لگ سکے تو وہ سویرا بھی پھر ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ کائنات میں کتنی بڑی بڑی رکاوٹیں کیوں نہ آ جائے، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں جو تمہاری آواز کو اس تک نہ جانے دے، کوئی ایسی پکار نہیں جو اللہ نے تمہاری سنی نہ ہو۔ اگر وہ دیر کر رہا ہے تو ممکن ہے کہ اس کے پیچھے اس کی کوئی مصلحت ہو یا تمہارا مانگنا اسے پسند آ گیا ہو۔ اللہ پر پختہ یقین رکھو، کیونکہ یقین جتنا زیادہ ہوگا دعائیں اتنی جلدی قبول ہوگی اور تمہاری چاہت کا دروازہ کھل جائے گا انشاءاللہ۔ اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو، وہ بہتر سے لے کر بہترین دے گا۔ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو وہ بھی دے دیتا ہے، جس کا ملنا تمہیں دعاؤں سے بھی ممکن نہیں لگتا۔ اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کو میرا صبر اتنا پسند آئے گا کہ وہ میری ہر دعا قبول کرے گا انشاءاللہ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ اللہ ہر کسی کو نہیں چنتا آزمائش کے لیے۔ اتنی بڑی دنیا ہے پر کچھ ہی لوگ اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، جنہیں یا تو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے یا ہدایت دینا چاہتا ہے اور یا صابر بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر آزمائش کے لیے چن لیے گئے ہو تو شکر ادا کرو، جلدی تمہیں اچھا صلہ ملنے والا ہے۔ تمہارا رب جانتا ہے اب تم صبر کرتے کرتے تھکنے لگے ہو، مگر وہ تمہیں بے حساب نوازنا چاہتا ہے۔ سمجھ لو کچھ ہی دوری ہے، تم منزل کے پاس بھی ہو۔ نایاب شے لینے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، صبر کے ساتھ شکر کو بھی اپنائے رکھے، وعدے کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ تمہاری مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی ہوتی ہے۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہیں، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہے، اور جب اللہ دینے پر آتا ہے نا تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بناتا ہے۔ جب اللہ کو تم اپنا یقین بنا لیتے ہو، پھر منزلیں تم تک پہنچنے کے لیے خود ہی راستے بنا لیتی ہے۔ اپنے اس تڑپتے دل کو سمجھا دو کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لاتے ہیں، بس تم صبر کرو اور پھر اپنے اوپر اللہ کی عنایتوں کا برستا دیکھو۔ ٹوٹے ہوئے دل کی آواز صرف اللہ کو سنائی دیتی ہے۔ جب اللہ کو تم اپنی طاقت بنا لیتے ہو، پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں توڑ نہیں سکتی۔ بات تو ساری اللہ پر ایمان کی ہے، اس پر یقین کی ہے۔ جب تم اللہ کو پکار لیتے ہو نا، اس سے مدد طلب کر لیتے ہو نا، تو وہ بھی پھر ہر چیز میں، ہر بات میں تمہارے لیے کافی ہے۔ تم اللہ کے ہو اور اللہ تمہارا ہو جاتا ہے۔